صفحہ نمبر 98 1885 تا 1921 مہدی افادی۔ مہدی حسن اصل نام تھا۔ والد کا نام شیخ حاجی علی حسن تھا۔ 1875 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن گورکھپور میں حاصل کی۔ 1896 میں ملازمت کا آغاز کیا اور نائب تحصیلدار مقرر ہوئے۔ 1909 میں تحصیلدار مقرر ہوئے۔ 21 نومبر 1921 کو لکھنؤ میں انتقال کیا۔ مہدی افادی نفیس طبیعت کے مالک تھے، چنانچہ ان کی نثر میں بھی نفاست نمایاں ہے۔ وہ اپنی نثر کو عمدہ بنانے کا خاص اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان کی نثر کو اردو معلی کہا جاتا ہے۔ انہیں اردو کا اہم انشا بردراز مانا جاتا ہے۔ شگفتگی اور رنگینی ان کی نثر کی نمایاں خصوصیت ہے۔ محمد حسین آزاد کی طرح وہ بھی تمثیل نگاری سے کام لیتے ہیں۔ کہانی پن کی بدولت ان کی تحریریں خاصی دلچسپ ہوتی ہیں۔ عورت کا اظہار ان کی تحریروں میں مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ عبدالماجد دریابادی غالباً اسی وجہ سے ان کی نثر کو انشائے عریاں کہتے ہیں۔ چونکہ عربی اور فارسی پر خاص دسترس رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں عربی فارسی الفاظ بھی آ جاتے ہیں۔ انگریزی الفاظ کو اردو میں متعارف کرانے کا کام بھی انہوں نے خوش اسلوبی سے کیا ہے۔ نئی تراکیب کے وضع کرنے میں بھی ان کو کمال حاصل ہے۔ مہدی افادی کے مضامین کا زمانہ تصنیف 1899 سے 1919 تک کا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مضامین میں لطافت خیال، پختگی ترکیب، متانت بیان، شوخی ادا آتی گئی۔ مہدی افادی نے کچھ زیادہ عمر نہیں پائی۔ اگر وہ زندہ رہتے تو ان کے قلم سے انقلاب انگیز تحریریں صادر ہوتی۔ پھر بھی ان کی کتاب افادت مہدی میں جو مضامین یکجا ہوئے وہ ان کی اعلیٰ درجے کی انشا پردازی اور تنقیدی بصیرت پر دلالت کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 99 مہدی افادی اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ۔ آئندہ زمانے میں اردو لٹریچر اگر تاریخ لکھی گئی تو 19ویں صدی کا پچھلا اور اس عہد کا نشاط الثانیہ یعنی دور جدید ہوگا، جس میں ایک بازاری زبان جس کا سرمایہ ناز ایک بے غایت شاعری کا مجموعہ خودرو تھا، نازل ارتقاء طے کرتی ہوئی اس سطح امتیاز کے قریب پہنچ گئی جہاں دنیا کی اعلیٰ تر زبانیں اپنا سکہ جما رہی ہیں۔ کل کی بات ہے جب تک سے تک ملا لینا کمال فن سمجھا جاتا تھا۔ گرمی محفل کے لیے چند مصروں کی پیمانکاریاں لٹریچر کے فرائض سے ہم کو سبکدوش کر دیتی تھی، لیکن اقتضائے وقت کے ساتھ تغیر مزاج دیکھیے کہ آج ہم کو ان کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں کوئی چیز نہیں جو تغیر پذیر نہ ہو۔ ہمارے جذبات بدلے، خیالات بدلے، تغیر کے حالات کے ساتھ وہ آثار خارجی بھی ہم جن میں ہم گرے ہوئے تھے کچھ سے کچھ ہو گئے۔ غرض زمین بدلی، آسمان بدلا اور ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ ابھی معلوم نہیں مؤثرات خارجی اور واقعات کی قدرتی روح میں ہم کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ اس کشمکش اور سلسلہ انقلابات میں اتنا ہوش کہاں کہ طبقات ارتقاء کی درمیانی کڑیاں آپ کو گنائی جائیں۔ صرف یہ سمجھ لیجیے کہ بوسیدہ اور فانی ذات کی جگہ قوی تر عناصر نے لے لی اور اقلیم سخن کی شریف تر ہستیاں عالم وجود میں آئیں جن سے اردو سا کم سواد لٹریچر ایک دم سے آشنائے فلسفہ ادب ہو گیا۔ میری غرض لائق کے عزت سر سید پروفیسر آزاد نذیر احمد حالی و شبلی سے ہے، جن کے قلم کے سایہ میں اردو یعنی کل کی چھوکری اتنی رودار ہوگی کہ آسنا یورپ یعنی مغربی بہنوں سے بے تکلف آنکھیں ملا سکتی ہے۔ ان میں سے ہر شیخ مختصر نواح خصائص ادبی کے ساتھ اپنے دائرہ کا آپ مالک ہے، اور جس طرح ادب القدمہ یعنی کلاسک آج واجبات التعظیم سمجھا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا جب ان کے ادبیات کا بیشتر حصہ لائق پرستش اور غیر فانی سمجھا جائے گا۔ یہ موضوع نہایت اہم ہے اور چونکہ بہت پھیلایا جا سکتا ہے، اسے سرسری طور پر ٹالنا مضمون نہیں، بلکہ میری خواہش ہے کہ آج کل کے اچھے لکھنے والے اس پر قلم آزمائی کریں۔ میری غرض لائف نگاری سے نہیں ہے بلکہ صرف تنقیدی ادب یعنی لٹری ریویو چاہتا ہوں، جس میں بلحاظ فرداً ہر مصنف کے نتائج فکر کی خصوصیت اس طرح دکھائی جائے کہ حد تک تنقیدات عالیہ یعنی ہائر کریٹیسزم کا حق ادا ہو جائے۔ سر سید نے ادب اور معقولات پر جس حد تک مجتنع رنگ چڑھایا دراصل ان کی اولیات میں داخل ہونے کے لائق ہے۔ یہ انہی کے قلم کی بازگشت ہے۔
صفحہ نمبر 100 جو ملک میں بڑے سے بڑے مصنف کے لیے دلیل راہ بنی، آج جو خیالات بڑی آب و تاب اور عالمانہ سنجیدگی کے ساتھ مختلف لباس میں جلوہ گر کیے جاتے ہیں، دراصل اسی زبردست اور مستقل شخصیت کے وارث ہیں، ورنہ پہلے یہ جن سے گراں باوصف استطاعت اچھوں کے دسترس سے پائے تھی۔ سر سید کے کمالات ادبی کا عدم اعتراف صرف ناشکری نہیں بلکہ تاریخی غلطی ہے، اور میں خوش ہوں کہ شریف النص حالی نے آج کل کی بہتر سے بہتر صنوائے عمری لکھ کر محرف طباع کو وسعت سخت سے سخت شکست دی جو خیال میں آ سکتی ہے، لیکن نئی نسل پچھلا سبق کس قدر بھول چکی ہے۔ حالانکہ سر سید کے حقوق زیادہ تر اسی کے لیے گردن پر ہیں، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ لٹریچر کے حقوق کا اقتضایہ ہے کہ سر سید کے علمی کارنامے پر نگاہ عکس ریز ڈالی جائے، اور اس کے لیے سید سجاد حیدر جلدرہ مجھے زیادہ تر موضوع معلوم ہوتے ہیں۔ علامہ نذیر احمد کو میں سمر مار ہروی توبہ سید افتخار عالم کے سر لگانا چاہتا ہوں، جنہوں نے حال میں مولانا کی نہایت مفصل سوانح عمری شاعری اشاعہ کی ہے۔ باستحقاق ان سے بہتر کوئی شخص خیال میں نہیں آتا۔ یہ لکھیں گے اور ہمدردانہ اور سخن گستاخانہ لکھیں گے، اسی کی ضرورت ہے۔ نذیر احمد گو ایک حد تک اقلیت سے رسیاں توڑاتے رہے، لیکن ادب اور منقولات سے متعلق جو دفتر انہوں نے چھوڑا ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ کچھ سرسری ریمارک کرنا چاہتا ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ ان کی اعلیٰ درجے کی عربیت کے ساتھ بے مثل قدر بیاں، وسیع ذخیرہ الفاظ اور تصرفات، جو جدت خیال اور ظریفانہ نکتہ سنچینیوں کے لحاظ سے صرف اس شخص کا حصہ ہے۔ لٹریچر کی جان ہے، اس پر اضافہ کیجیے اردو سی کم مایہ زبان کا ایسا شریفانہ قلب میں ڈلنا جس پر کلاسک کا دھوکہ ہو۔ بعض صاحبوں کو غالب کی طرح ان کی مشکل پسندی کا رونا ہے، اور وہ پیوند کاریاں جو ان کی شستہ رفتہ اور برجستہ اردو میں ہوتی ہیں، جس میں انگریزی زیادہ بےجوڑ ہوتی ہے۔ عام خیال ہے کہ سکل سے خالی نہیں، لیکن انصاف یہ کہ یہ سب ان کی جدت اختراع اور قوت اقصا کا زور ہے۔ آمد کی روح میں اضطراری طور پر اپنے پرائے کی تفریق نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ کہ بعض حصے بلحاظ ترکیب و تحلیل ازائے السنہ غیر گنگا جمنی ہوتے ہیں، تاہم متانت اور حسن کلام سے بھی کبھی لادا نہیں ہوتے، جو ان کے لٹریچر کا خاص طبع ہے۔ ان کے اچھوتے اور مستقل طرز ادا سٹائل پر جو شاعرہ عام سے الگ تھلگ اور آپ اپنی نظیر ہے کوئی اثر پڑتا ہے، جو باتیں اوروں کے ہاں بیگانگی ہے، ان کی بے ساختگی اور برجستگی خیال کے ساتھ سلسلہ بیان میں اس طرح جذب ہو جاتی ہیں کہ مغایرات یا اجنبیت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ پھر بھی جہاں تک اس حیثیت سے اعتراض کی گنجائش ہے، ادب جاتا ہے سبق نکتہ چینوں سے ان کا کمال ہمیشہ بے نیاز رہے گا۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ باوصف کمالات علمی جو ایک حد تک ان کے ہم اثروں کو بھی مرغوب کرنے والے تھے، ان کی فطری قابلیت اور اعلیٰ مذاق سخن کی آزمائش کا بہتر سے بہتر پیرانہ کیا ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 101 جس طرح ناولوں اور تراجم میں برائے فن یہ اپنی قادر الکلامی کا بڑے سے بڑا ثبوت دے سکے، لٹریچر کے وہ اجزاء جن کا موضوع زیادہ اہم اور سنجیدہ ہے، مثلاً فلسفہ تاریخ وغیرہ، جس میں وسعت نظر کے ساتھ تحقیق و تنقید، قوت استقراء، تفریع مسائل اور فلسفیانہ اخراج نتائج کے ساتھ غیر منقطع انضباط خیال کی ضرورت ہے۔ یہ قصداً اس طرف نہیں آتے، یہی حد فاصل ہے جو شبلی کے قلمرو سے ان کے دائرہ کمالات کو جدا کرتی ہے، اور یہ وہ آزادی ہے جس کے آثار ان کے لیکچروں میں آپ دیکھیں گے، اور جس کی بنا پر یہ اکثر کہا گیا ہے کہ وہ موضوع سخن کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ سچ ہے کہ ان کا مرتبہ انشا پردازی چاہتا ہے کہ ہم مان لیں کہ یہ صرف زور بیاں کا قصور ہے جو اظہار فصاحت میں کسی چیز کا محکوم نہیں ہوتا۔ زمانہ کتنی ہی ترقی کرے اس علم کے پتلے کو پھر پیدا نہیں کر سکتا، اس علم کے پتلے کو پھر پیدا نہیں کر سکتا جس کا کوئی رونگٹہ بیکار نہیں۔ جہاں تک لائق ادب مشرقیت کا تعلق ہے، قوم کی یہ آخری بہار تھی جس کے اعضاء کبھی اٹھ کے کچھ باقی ہیں۔ قدیم علوم کے نام لیوا ایک عہد سے زیادہ نہیں ہے۔ جس عربی مرحوم عربی کو ہم 20ویں صدی میں ڈھونڈتے ہیں، علامہ نذیر احمد کے ساتھ دفن ہوگی، مگر ان کا حصہ غیر فانی، یعنی ان کی تصنیفات مرنے والی چیز نہیں، وہ اپنی بقائے دائمی کی آپ ضامن ہے، اور یہ انسان کا بڑے سے بڑا تخیل آئیڈیل ہے جسے دنیا میں کوئی بے نیاز نہیں۔ نذیر احمد کے استادانہ اور باوقار لٹریچر کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی اب ہو نہیں سکتی، لیکن اختلاف کے لیے جس قدر سرمایہ علمی انہوں نے چھوڑا ہے وہ موجودہ اور آئندہ نسلوں کو ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا۔ ہم ان کی قیمتی تصنیفات کو سینے سے لگائیں گے، آنکھوں میں جگہ دیں گے، دائمی جدائی کے بعد ادائے سپاس کا حق کچھ تو ادا ہو رہے۔
سر سید کے بعد اگر ان کے رنگ میں کوئی قلم ہاتھ میں لے سکتا تو بوڑھے حال ہی ہیں، یہ کہ وقت میں جہاں فطری شاعر ہیں، اعلیٰ درجے کے ناصر بھی ہیں، لائف نگاری کے ساتھ نکتہ سنجنی اور سخن آفرینی کا ایک خاص سلیقہ ہے، جس نزاکت کے ساتھ ادائے خیال کے مختلف پہلوؤں سے دیکھتے دیکھتے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں، کثرت مواد کے ساتھ بھی دوسرے اس قسم کے لطیف تصرفات نہیں کر سکتے۔ طبیعت میں ایک ججدہ اللہ خاص طرح کا مادہ ہے جو حشو و زائد سے غرض نہیں رکھتا، اور ساتھ ہی کسی موضوع بحث میں ان کا نکات متحرکہ کی طرف نہایت خوبصورتی سے فوری انتقال ذہن کا باعث ہوتا ہے، جو دراصل اس بحث کی جان ہوتا ہے۔ لٹریچر کا بہت بڑا وصف یہ ہے کہ سخت سے سخت مسائل باتوں باتوں میں طے کر دیے جائیں۔ یہ سلاست و نفاست قدرت کلام کی آخری حد ہے جو سر سید کے بعد حال ہی کے حصے میں آئی۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے خیالات و مقالات میں جھول جھال یعنی کسی طرح کا تذبذب فی الرائے نہیں ہے، خالص یک رنگی ہے۔ جس اصطلاح میں فلسفیانہ کے یہ معیار خیال اس قدر بلند پائے اور سلجھا ہوا ہے کہ کہیں سے یہ بیگانہ نہیں ہوتے۔ مجھے ہنسی صفحہ نمبر 102 آتی ہے جب سنتا ہوں کہ حال ہی کی جدید شاعری بے لحاظ فن ساقط المعیار ہے اور اس لائق نہیں کہ اس پر توجہ دی جائے۔ یہ فتویٰ پرانی لکیر کے شیدائیوں کا ہے جو خیر سے یہ بھی نہیں جانتے کہ شاعری دراصل کیا چیز ہے اور اس کا موضوع اصلی کیا ہے۔ بھیڑوں کا ایک غول ہے جو مدت ہوئی آنکھیں بند کیے ایک راستہ پر پڑ لیا اور آگے پیچھے آج تک چلایا، لیکن ہم کو اس سے کچھ بحث نہیں، نہ ہم اس مجموعہ ردیات پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں جو پرانے خیال والوں کا سرمایہ ناز ہے۔ ہم ایک حد تک معصوم حماقتوں سے کسی کی ہوں لطف اٹھانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک عیش ہے۔ صرف اتنا کیجیے کہ بھرے بھلے حالی کو جدید گروہ کی لائق کے فکر پیشوائی کے لیے چھوڑ دیجیے۔ میرا خیال ہے حالی کے کلام پر مولوی عبدالحق کھل کر داد سخن دیں گے۔ یہ آج تک باوصف قابلیت اور فلسفیانہ مذاق کے صرف مقدمات پر ٹالتے رہے، ان کا مصرف صحیح کچھ اور تھا۔ ان میں مادہ اختراعی ارجنٹی خاصا ہے مگر قوت فیصلہ کی کمی صحافت سے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ان میں مادہ اختراعی اوریجنلٹی خاصا ہے مگر قوت فیصلہ کی کمی صحافت سے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ حالانکہ ان کا سلیقہ تحریر سفارشی ہے کہ مستقل تصنیف و تالیف کے سوا یہ کچھ نہ کرتے، بہرحال ان کو کم سے کم میری خواہش تو پوری کرنی ہوگی۔ یادش بخیر، شبلی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، جس سے زیادہ ایک زندہ مصنف پر قلم آزمائی کی گنجائش نہیں۔ چبائے ہوئے نوالوں کا بار بار منہ میں پھیرنا، خواہ وہ کتنا ہی خود ذائقہ ہوں، جدت ترازی جائز نہیں رکھتی، اور چونکہ کوئی نئی بات نہیں کہہ سکوں گا اس لیے مختصر اس قدر کافی ہے کہ شبلی ملک میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ پر فلسفہ کا رنگ چڑھایا اور حکیمانہ انکشافات اور نکتہ رائیوں سے اسے ایک مستقل فن بنا دیا۔ علی گڑھ کو انہوں نے چھوڑا اور ندوۃ العلماء نے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خود ان کو، لیکن میرا بس ہو تو شبلی کو ہندوستان سے باہر کالے کوسوں یورپ کے کسی بیت الحکمہ لٹری اکیڈمی میں بھیج دوں جہاں ان کو اپنی غیر معمولی قابلیت کی داد بڑے بڑے علماء مستشرقین سے ملے گی جو بے لحاظ ہم فنی ان کے یارانے ترکیت ہے۔ شبلی کا وسیع دائرہ تحقیقات اہل زبان کی اسی فارسی، اس میں بھی شاعری کا ملکہ راسخہ اور سب سے زیادہ اپنی زبان میں ان کی لائق رشک انشا پردازی وہ صفات ہیں جو اعلانیہ ان کو ہم نفسوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ شعر الحجم کے چوتھے حصے میں فلسفہ شاعری پر مختلف پہلوؤں سے جس طرح تنقید کا حق ادا کیا گیا ہے، ادب بے اساتذہ کا بہتر مرقع ہے جس پر دنیا کی کوئی زبان فخر کر سکتی ہے۔ اردو میں ان کے مطالبات نظم جو جدید پیداوار ہیں، ان کے سلسلہ کمالات سے علحدہ کر کے دیکھیے جن میں لطائف ادبی کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں۔ یہ رنگ بھی انہی کا حصہ، شوخی کے ساتھ سنجیدگی، یہ معلوم ہوتا ہے دور سے زبان کی بلائیں لے رہے ہیں، لیکن اس جامعیت کے ساتھ بھی سوال یہ ہے کہ قوم نے کہاں تک حوصلہ افزائی کی۔ صفحہ نمبر 103 نقاد میں تاریخ کا معلم اول کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا تھا۔ ایک اثر النظر نے اہتمام کے ساتھ مشرق میں اس کی تردید کی جسارت کی، لیکن عامیانہ و حادثانہ، جس میں علامہ شبلی کو ان اوصاف سے محراق کر دکھایا تھا جو مضمون نگار نے حسن عقیدت سے نہیں بلکہ خود فلسفہ کے ایما سے غیر فانی شبلی کی طرح منسوب کیے تھے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ شبلی پر اگر کوئی قلم اٹھانا چاہے تو جی لگنے کے ساتھ معنوں میں کمی نہیں۔ میرے خیال میں سید عبد الماجد اگر فلسفہ تاریخ سے اتنی دلچسپی کا اظہار کرتے جیسے تمام سے الکلام پر منحر فانی نظر ڈالی گئی تھی تو کفارہ معصیت کے ساتھ تنقید کا بھی حق ادا ہو جاتا۔
سب سے آخر مگر دراصل سر فہرست آزاد پر میں خود کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ آزاد اس پایا کے ادیب ہیں کہ ان کے دائرہ کے اور خلاقین سخن کو ان کے آگے سر جھکانا پڑے گا۔ آزاد کی ان حیثیتوں پر خصوصیت کے ساتھ نگاہ پڑ سکتی ہے۔ وہ تحقیقات الحسنہ کے مزاح کے ساتھ پاکیزگی بیان اور آزاد کا خاص انداز بیان ہے جس سے ان کی نثر عموماً زرنگار معلوم ہوتی ہے۔ ایک مغربی شاعر کے خیال میں جس نے شوخی سے عالم فطرت نیچر پر کمال صنعت آرٹ کو ترجیح دی ہے، خوشاب موتیوں کا نشاط انگیز انتشار کے ساتھ فرش ریشمی پر بکھر جانا روانی آپ سے زیادہ دلکش ہے، مگر اس سے زیادہ تر دلکش ہے کہ کسی نازک خیال سے مصنف کی مرثا پیداوار دماغی جو حسن سوری اور معنی کے لحاظ کے ساتھ آمد اور بے ساختہ پن کی تصویر اور اس کے سلیس و نفیس لٹریچر کا یہ وصف اضافی کہ روکھے پھیکے مسائل کو بھی اس لطافت سے جذب کر سکے کہ کہیں سے بار طبیعت نہ ہو اور فضانے یعنی لائٹ ریڈنگ کا لطف آئے۔ میرا خیال ہے لائق ذکر خصائص میں سے ہے جس کی بنا پر ایک مشہور موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ آزاد اردو معلیٰ کا ہیرو ہے۔ جس طرح تاریخ میں فلسفہ کا رنگ سب سے پہلے شبلی نے چمکایا ہے، اردو کو انشا پردازی کے درجہ پر جس نے پہنچایا وہ آزاد اور صرف آزاد ہے، اور گو اس مسئلے پر ابھی تک کافی توجہ نہیں کی گئی، لیکن آزاد کی ادبی فتوحات تاریخی لٹریچر کا ایک واقعہ ہے جس کا فیصلہ خود فلسفہ ادب کے ہاتھوں ہوگا۔ جن حضرات کی نگاہ دلی لکھنؤ کے اختلافات تک محدود ہے یا ان کی کثرت نظری میرے اس خیال کی تائید کی مانے ہو وہ مجھے معاف فرمائیں گے اگر میں بلا خوف تردید یہ عرض کروں کہ پروفیسر آزاد کا درجہ بحیثیت ادیب جو کچھ ہے اس کا سمجھنا دوم درجہ کی خلقت کے لیے جو فلسفہ لٹریچر سے قطعاً بیگانہ ہے آسان نہیں ہے۔ اس لیے کسی اختلافی بحث کا چھیڑنا گول خانہ میں چوکھٹی چیز سے بھی زیادہ کیا گزرا ہوگا۔ سر سید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتے۔ نذیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے۔ شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب کورے رہ جائیں گے۔ حالے بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوانح نگاری کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن آقائے اردو یعنی پروفیسر آزاد صرف انشا پردار ہیں جن کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے واقعات بھی انہوں نے جس قدر لکھے ہیں قصص یعنی ٹیلز کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں افسانہ یاران کہن سمجھیے۔ صفحہ نمبر 104۔ جدید شاعری جس کے آدم حالی سمجھے جاتے ہیں غالباً اس کی داغ پہل سب سے پہلے آزاد نے ڈالی۔ مجھ کو آزاد کے لٹریچر سے غیر معمولی دلچسپی ہے، اس لیے زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کی دلکش تصنیفات کے ان اجزاء کو ابھار کر دکھاؤں گا جن کا ایک حرف لٹریچر کی جان ہے۔ مشق سوال نمبر الف۔ ذیل میں ہر سوال کے سامنے 4 جواب درج ہیں، آپ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، ایک بازاری زبان جس کا سرمایہ ناز ایک بیغایت شاعری کا مجموعہ خضرو تھا، اس سے مصنف کی مراد کون سی زبان ہے؟ عربی، ب فارسی، ج ترکی، د اردو۔ نمبر 2، اقلیم سخن کی شریف تر ہستیوں کی بدولت کس زبان کا لٹریچر آشنائے فلسفہ ادب ہوا؟ الف اردو، ب عربی، ج انگریزی، د فارسی۔ نمبر 3، بقول مصنف کس ہستی کے کمالات ادبی کا عدم اعتراف صرف ناشکری ہی نہیں بلکہ تاریخی غلطی ہے؟ الف مرزا غالب، ب مولانا محمد حسین، ج علامہ اقبال، د سر سید احمد خان۔ نمبر 4، بقول مصنف سر سید احمد خان کے علمی کارناموں پر نگاہ عکس ریز ڈالنے کے لیے زیادہ موزوں کون ہے؟ نمبر الف مولوی عبدالحق، ب سجاد حیدر جلدرم، ج سید افتخار عالم، د مولانا حالی۔ نمبر 5، مصنف کے بقول قابلیت کے باوجود کون آج تک صرف مقدمات پر ٹالتے رہے؟ نمبر الف شبلی نعمانی، ب مولانا حالی، ج مولوی عبدالحق، د مولانا محمد حسین آزاد۔ نمبر 6، بقول مصنف کس ہستی نے تاریخ پر فلسفہ کا رنگ چڑھایا اور اسے ایک مستقل فن بنایا؟ الف سر سید احمد خان، ب مولانا شبلی نعمانی، ج نذیر احمد، د مولانا محمد حسین آزاد۔ نمبر 7، مصنف نے کس ادیب کو اردو محلہ کا ہیرو کہا ہے؟ الف سر سید احمد خان، ب مولانا حالی، ج مولوی عبدالحق، د مولانا محمد حسین آزاد۔ نمبر 8، مصنف کے بقول بغیر کون مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے؟ نمبر الف سر سید احمد خان، ب مولانا حالی، ج مولوی نذیر احمد، د مولانا محمد حسین آزاد۔ ب مدرجہ ذیل میں سے درست اور غلط بیانات الگ الگ کر کے لکھیں۔ الف سبق اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ مولوی عبدالحق کی تحریر ہے، صفحہ نمبر 105۔ نمبر 2، سر سید احمد خان کے کمالات ادبی کا عدم اعتراف ناشکری نہیں بلکہ تاریخی غلطی ہے۔
नंबर 3, सैयद इफ्तिखार आलम ने मौलवी नज़ीर अहमद की सवानाए उमरी लिखी थी। नंबर 4, जिस अरबी मरहूम अरबी को हम 20वीं सदी में ढूंढते हैं वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ दफन हो गई। नंबर 5, सर सैयद अहमद खान के बाद अगर उनके रंग में कोई कलम हाथ में ले सकता है तो वो बूढ़े हाली है। नंबर 6, मौलवी अब्दुल हक बावस्फ काबिलियत और फ़लसफ़ियाना मज़ाक के सिर्फ मुकदमात पढ़ता लते रहे। नंबर 7, आज़ाद उर्दू मौला का हीरो है। 8, सर सैयद अहमद खान मज़हब के बगैर लुकमा नहीं तोड़ सकते। 9, मौलाना शिबली से तारीख ले लीजिए तो कोरे रह जाएंगे। नंबर 10, प्रोफेसर आज़ाद ऐसे इंशा पर्दास हैं जिन्हें किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। जीम, सबक के हवाले से मदरजा झेल इबारत की वजाहत कीजिए। नंबर अलिफ, नज़ीर अहमद के उस्तादाना और बावकार लिटरेचर का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफ़ी अब नहीं हो सकती, लेकिन इख्लाफ के लिए जिस कदर सरमाया इल्मी इन्होंने छोड़ा वो मौजूदा और आइंदा नस्लों को हमेशा इनकी याद दिलाता रहेगा। नंबर 2, जब सुनता हूँ कि हाल ही की जदीद शायरी बेलिहाज फ़न कातुल मेयार है और इस लायक भी कि इस पर तवज्जो दी जाए, ये फतवा पुरानी लकीर के शिदाइयों का है जो खैर से ये भी नहीं जानते कि शायरी दरअसल क्या चीज़ है। नंबर 3, शिबली मुल्क में पहले शख्स है जिन्होंने तारीख पर फ़लसफ़ा का रंग चढ़ाया और हकीमाना इंकशाफात व नुक्ता रायों से इसे एक मुस्तकिल फ़न बना दिया। नंबर 4, जिन हज़रात की निगाहें दिली लखनऊ इख्तिलाफ़ात तक महदूद है या जिनकी कासिल नज़री मेरे इस ख्याल की तायद की माने है वो मुझे माफ़ फरमाएंगे अगर मैं बिला खौफ तरदीद ये अर्ज़ करूँ कि प्रोफेसर आज़ाद का दर्जा बैसियत अदीब जो कुछ है इसका समझना दोम दर्जा की खलकत के लिए जो फ़लसफ़ा लिटरेचर से कतन बेगाना आसान नहीं। नंबर 4, मदरजा झेल सवालात के जवाब दें। नंबर 1, मुसन्निफ़ ने किन हस्तियों को उर्दू लिटरेचर का नासिर खमसा करार दिया है। नंबर 2, मुसन्निफ़ ने हाल ही के अंदाज़े बयान के मुतालिक क्या कहा है। नंबर 3, मौलवी अब्दुल हक के मुतालिक मुसन्निफ़ ने किन ख्यालात का इज़हार किया है। नंबर 4, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुतालिक क्या कहा है। सफ़ा नंबर 106, 1880 ta 1961। मौलवी अब्दुल हक 20 अगस्त 1870 को यूपी के कस्बे हापुड़ में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख अली हुसैन था। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, फिर मीरठ से मैट्रिक का इम्तिहान आला दर्जे में पास किया और 18 साल की उम्र में मज़ीद तालीम के लिए हसूल के लिए अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ के मदरसा उलूम से 1894 में BA की डिग्री हासिल की। तालीम से फारिग हुए तो हैदराबाद दक्कन के महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। दक्कन में मुलाजमत और क़याम के दौरान आपने एक अदबी रसाले की अदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। सरकारी मुतरजम और महकमा तालीम में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। बातेज़ा औरंगाबाद दक्कन के उस्मानिया कॉलेज के प्रिंसिपल और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में सदर शोबा उर्दू के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। 1913 में अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1936 में मुलाजमत छोड़कर दक्कन से दिल्ली चले आए और अपनी तमाम तर सलाहियतों उर्दू ज़बान की तरवीज व तरक्की के लिए वक्फ कर दी। आपकी इल्मी खिदमात के पेश नज़र अलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आपको D.Litt और 1941 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इन्हें D.Litt की एजाज़ी डिग्री अता की। 1949 में आप कराची चले आए जहां उर्दू ज़बान की तरक्की की खातिर दिन रात काम किया। उर्दू ज़बान और अदब की अजीम खिदमात के सिलसिले में कौम ने आपको बाबाए उर्दू का लक़ब दिया। 6 अगस्त 1961 को कराची में वफ़ात पाई। मौलवी अब्दुल हक एक बुलंद पाया नसर निगार, मुहक्किक, निकाद और माहिर लिसानियात थे। उन्होंने निस्फ सदी तक उर्दू ज़बान की बेशबहा खिदमात अंजाम दी। उर्दू की तारीख़ मौलवी अब्दुल हक के बगैर नामुकम्मल है। मौलवी साहब के अंदाज़े निगारिश का नुमायाँ वस्फ़ सादगी है। वो अपनी तहरीरों को फ़ारसी और अरबी अल्फाज और मुश्किल ताराकीब से बोझिल नहीं होने देते। इनकी इबारत में रवानी और सलासत पाई जाती है। इसके अलावा आपके अंदाज़े निगारिश में अदबी हुस्न, दिलचस्पी और जाज़बियत के अनासर भी बदरजा अतम मौजूद है। मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि मौलवी साहब की नसर सादगी, रवानी, इस्तिलादियत, इजाज़त और इख्तिसार का आला नमूना है। वो तमाम खुसूसियत जो सर सैयद के दबिस्तान से मुतालिक लोगों की तहरीरों में पाई जाती हैं मौलवी साहब के यहाँ अपनी तरक्की याफ्ता सूरत में मिलती है, जिनमें पुख्तगी भी और रचाव भी, एतदाल भी और तवाज़ुन भी। तसनीफ़ चंद अहम असर: तकनीदात अब्दुल हक, मुकदमात अब्दुल हक, खतबात अब्दुल हक, मकतूबात अब्दुल हक, उर्दू की नशोनुमा में सूफिया इकराम का हिस्सा, नसराती कवायद उर्दू और मरहूम दिल्ली कॉलेज वगैरह।
صفحہ نمبر 107 مولوی عبدالحق آسان اردو مرزا غالب کا شعر۔ آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل۔ مرزا غالب کی مشکل پسندی مشہور ہے۔ جب اس کی شکایت بہت بڑھ چلی تو انہوں نے یہ عذر کیا، یہ عذر تو ایک لطیفہ ہے لیکن عام شکایت کا سچ یہ ہوا کہ وہ سچ مجھ آسان کہنے لگے، اور آسان بھی ایسا کہ اس کا جواب نہیں۔ ان کی شہرت اور مقبولیت اسی آسان کلام پر ہے۔ آج مجھے بھی آسان لکھنے کی التجا کرنی پڑی ہے، خدا کرے اس کا نتیجہ بھی حسب مراد نکلے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ اس کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اردو کے اس نئے دور میں پھر ویسے ہی آثار پیدا ہو چلے ہیں۔ ہماری زبان پر ایک اور وقت بھی ایسا آیا تھا۔ اس بدعت کا آغاز لکھنؤ میں ہوا۔ جدت پسندی کے شوق میں لکھنؤ کے شاعروں اور ادیبوں نے ایسے مشکل اور ثقیل فارسی عربی کے لفظ اپنے کلام میں داخل کرنے شروع کر دیے تھے کہ عام فہم تو کیا خاص فہم بھی نہیں اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اردو کے بہت سے ٹھیٹھ لفظ اور بول چال کے عام فہم محاورے عامیانہ قرار دے کر متحرک کر دیے گئے۔ یہ معیار شرافت و ثقافت سمجھا جاتا تھا۔ تحریر ہی میں نہیں بات چیت میں بھی یہی شان پیدا ہو گئی تھی۔ اپنی علمیت جتانے کے لیے یہ لوگ عجیب طرح ان کی زبان بولنے لگے تھے۔ ایک زمانے میں یہاں کی ہائی کورٹ میں لکھنؤ کے ایک صاحب علم میر مجلس تھے۔ ایک دن میں یوں ہی ان سے ملنے گیا، مزاج پوچھا تو فرمایا، صد پر اسباب نوازل ہے، آپ سمجھے کیا کہا؟ غزل جس کی زبان سبک، فصیح اور عام فہم ہوتی ہے، وہ بھی اس کی ذات سے نہ بچی، اور اس میں وہاں کے شاعروں نے ایسے ثقیل اور نامانوس عربی فارسی لفظ لکھنے شروع کر دیے جو کس طرح ان کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں مثالیں پیش کر کے آپ کی سماع خراشی کرنا نہیں چاہتا، اس کا اثر اب بھی کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ایک غریب آدمی حکیم عبدالعزیز صاحب لکھنوی کے مکتب میں آیا۔ اس کے گھٹنے میں درد تھا۔ حکیم صاحب نے معائنے کے بعد کہا، حلقیت کا ضمانت کرو۔ وہ بیچارہ ہکا بکا ہو کر ان کا منہ دیکھنے لگا۔ آپ کے حکیم صاحب نے ذرا ڈانٹ کر کہا، حلقیت کا ضمانت کرو۔ وہ خاک نہ سمجھا اور اس طرح سہمے انہیں دیکھتا رہا۔ اس پر حکیم صاحب نے مولوی عبدالحلیم شرر سے، جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے، فرمایا کہ کیسا جاہل گنوار ہے کہ بات نہیں سمجھتا۔ خیر وہ تو ایک گنوار تھا، آپ معاف فرمائیں گے اگر میں اس تقریر سننے والوں سے یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب سمجھے؟ اگر حکیم صاحب معمولی زبان میں یہ کہہ دیتے کہ بھائی ہینگ کا لیپ کرو تو کیا ان کی شان میں جفتے پڑ جاتے اور ان کی حکمت و حذاقت میں فرق آ جاتا؟ مگر نہیں، وہ طب کے علمی الفاظ اور اصطلاحات کو عام بول چال میں بیان کرنا اپنے فن کی توہین، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 108 یہی حال مولویوں کا ہے۔ وہ اپنی تقریر، بحث یا بیان میں موٹے موٹے عربی یا فارسی کے الفاظ اور جملے کے جملے مزے لے لے کر بلا تکلف کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ سننے والوں میں بہت سے ایسے ہیں جو نہیں سمجھتے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ گو نہ سمجھتے ہوں لیکن دل میں سب قائل ہیں کہ یہ بڑا مولوی اور بہت بڑا عالم ہے، مرغوب کرنے کا یہ بہت اچھا گر ہے۔ سر سید احمد خان نے جہاں اور بھی بہت سی بدعتوں کو توڑا، منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے۔ سر سید کی سالہ نویسی مشہور ہے، مجھے اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے خیالات ایسی زبان میں ادا کرنا چاہتا ہوں جسے گھر کی ماما اور سائیں بھی سمجھتے۔ انہوں نے یہ کر دکھایا۔ سنجیدہ اور میز مضامین بھی انہوں نے بڑی ستھری اور آسان زبان میں لکھے ہیں، اور بعض وقت انہیں سادہ الفاظ اور فکروں کے صحیح استعمال نے وہ قوت اور دلکشی پیدا کر دیا کہ جو بڑے بڑے الفاظ اور جملوں سے ممکن نہیں۔ جس زمانے میں مولانا شبلی حیدرآباد میں مقیم تھے، میں ایک روز ان سے ملنے گیا، دیکھا کہ برآمدے میں ٹہرے ہیں۔ اس زمانے میں وہ علم الکلام لکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، مولانا کس فکر میں ہے؟ فرمایا، الہام و وحی کے موضوع پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ سر سید نے بھی اس پر لکھا ہے۔ لکھا کیا ہے؟ مسئلہ کو پانی کر دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ پیرا یہ اختیار کروں۔ ہم کیوں لکھتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ ہم خیالات دوسروں تک پہنچائیں، وہ لوگ ان سے مستفید ہوں، تو جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ ہماری تحریروں کو پڑھیں گے، اسی نسبت سے اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا، اور یہ مقصد اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ تحریر آسان زبان میں ہو اور ایسے پیرائی میں لکھی گئی ہو کہ لوگ اسے شوق سے پڑھ سکیں۔ اگر مشکل زبان میں ہو تو اصل مقصد فوت ہو جائے گا اور اسے مقبولیت حاصل نہ ہوگی۔ اگر آپ دنیا کے ایسے ادیبوں کی فہرست بنائیں جنہیں قبول عام حاصل ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں یہ عزت انہیں کو ملی ہے جنہوں نے اپنے خیالات آسان اور شگفتہ زبان میں ادا کیے ہیں۔ ہم آسان کیوں نہیں لکھتے اور مشکل کیوں لکھتے ہیں؟ آسان اس لیے نہیں لکھتے کہ آسان لکھنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ اول تو لکھنے والے کو زبان پر پوری قدرت ہو، دوسرا جس خیال کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ذہن میں جس قدر صاف اور روشن ہو، اور اس کا ہر پہلو جس قدر جچتا
हुआ हो कि जब हम लिखने बैठें तो सफ़ा कागज़ पर मोती की तरह ढलकता हुआ नजर आए। जब ख्याल खुद हमारे जहन में सुलझा हुआ नहीं होता तो बयान भी महबम और तारीख होता है, और इस वक्त मुश्किल अल्फाज और पेचीदा तर्ज बयान की आड़ लेनी पड़ती है। इसमें लफ्ज़ के सही इस्तेमाल की बड़ी अहमियत है। हर अदीब को ये जानना नहायत ज़रूरी है कि कौन सा लफ्ज़ कब और कहाँ इस्तेमाल किया जाए। लफ्ज़ में बड़ी क़ुव्वत है। सही लफ्ज़ सही मकाम पर जादू का असर करता है। सफ़ा नंबर 109। बाज़ वक्त अच्छे अदीबों को लिखते वक्त सही लफ्ज़ ना मिलने पर बड़ी उलझन होती है। एक लफ्ज़ आता है वो उसे रद्द कर देता है, दूसरा आता है उसे भी हटा देता है, तीसरा आता है वो भी उसे पसंद नहीं आता। आखिर इसे रद्दो बदल में जब उसे सही लफ्ज़ मिल जाता है तो ये मालूम होता है जैसे घटा में से चाँद निकल आया। जो इस गुर से वाकिफ़ थी वो इस सही लफ्ज़ की क़ुव्वत को नहीं जानता। वो अपना मतलब ईच पेच और हेर फेर से कई जुमलों में अदा करते हैं, फिर भी इसमें वो बात नहीं होती जो सही लफ्ज़ सही मकाम पर अपनी जादू बयानी से बयान करता है। एक ये बात भी दिमागों में समाई हुई है कि बड़े और पुरशिकवा लफ्ज़ों में ज़्यादा क़ुव्वत होती है। इसमें शक नहीं कि ख़ास मौक़ों पर उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन आमतौर पर यह ख्याल सही नहीं है। शान और शौकत और अज़मत दिखाने के लिए पुरशिकवा और बड़े लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी रोब डालने और मशीयत जताने के लिए भी, लेकिन असर और दिल नशीनी के लिए आसान और छोटे लफ्ज़ ही काम आते हैं। बाज़ औक़ात आसान और छोटे लफ्ज़ों में एटम बम की सी क़ुव्वत होती है। एक बार मौलाना हाली के पास ऐसी तकरीर आई जिसमें बहुत से मुश्किल और दकीक लफ्ज़ थे और इबारत भी पेचीदा थी। फरमाने लगे कि लोग जैसे बोलते हैं वैसे क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा, बोलने में ज़बान के सिवा आदमी चश्म, आबरू, हाथ के इशारे और चेहरे के तेवर से भी काम लेता है, लिखने में ये मुयस्सर नहीं। इसलिए दकीक अल्फाज और पेचीदा इबारत इस कमी को पूरा करता है। लेकिन अगर ज़बान पर कुदरत हो और लफ्ज़ का सही इस्तेमाल मालूम हो तो वो गुफ्तगू से ज़्यादा तहरीर में हुस्न पैदा कर सकता है। मुश्किल पसंदी का एक और दौर लखनऊ का था जिसमें इशारतन जिक्र कर चुका हूँ। दूसरा दौर इस वक्त आया जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का अल हलाल व फ़क़े सहावत पर नमूदार हुआ और उसके बाद उन्होंने अल बलाग जारी फरमाया। हज़रत ने सहावत का रंग ही बदल दिया। बदल क्या दिया, बिगाड़ दिया। कीमत या चंदे के लिए बदल इश्तराक, एडिटर के लिए मदीर मसूल और इसी किस्म के नाहमवार और गैर ज़रूरी तरकीबें राइज फरमाई। इंतहा ये कि अपने इसमें शरीफ को भी अरबी लिबास पहना दिया, यानी अहमदुल मक्ती ब अब्दुल कलाम अल देहलवी। ला हौला वला कुव्वता, ये उर्दू है या उर्दू दुश्मनी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू नुमा अरबी या अरबी नुमा उर्दू कह सकते हैं। निकाली या तनकीद इंसान की फितरत में है। बाज़ अखबार वाले और दूसरे लिखने वाले इस रंग को ले उड़े और अजीबो गरीब वाही तबाही अल्फाज और तरकीबें लिखनी शुरू कर दी। इनके मकलदे अखबार के एडिटर ने अपना एक मकाला इस तरह शुरू किया, बादज़ाए इंक़िज़ाए दहरूम व मरून व यामे व शऊर। इस किस्म की तहरीर को पढ़कर बहुत अफसोस होता था, लेकिन ये एक बहरूपियापन ज़्यादा देर तक ना रहा। ये चीज़ चलने वाली ना थी, ना चली और खुदा का शुक्र है न चली। अब हाल में मुश्किल पसंदी के तीसरे दौर का आगाज़ हैदराबाद में हुआ। यह असर ग़ालिबन कुछ तो यूँ यहाँ की दफ्तरी ज़बान का है और कुछ जामिया उस्मानिया की तालीम का। जामिया उस्मानिया हैदराबाद का काबिल फ़ख्र कारनामा है, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता, लेकिन जो किताबें यहाँ की तालीम सफ़ा नंबर 110 के लिए तर्जुमा की गई और जो इल्मी इस्तिलाहात के इस गर्ज के लिए वज़ा हुई, उन्होंने अंदाज़े तहरीर को मुश्किल कर दिया। तहरीर तो तहरीर, बाज़ औक़ात जहाँ के तालीम याफ्ता इस्तिलाहों में बातें करने लगे हैं, इसका असर यहाँ के अखबारों पर भी पड़ा है। मुझसे अक्सर अहबाब ने शिकायत की कि जामे के तर्जुमे समझ में नहीं आते। सरतीज बहादुर सिपरो ने भी अपने खुतबा तक़सीम इस्तिनाद में इसकी तरफ इशारा किया। इनकी शिकायतों से तो एक तरफ मुतहल्लिम और मुहल्लम भी अक्सर समझने का असर रखते हैं। इंतहा यह कि बाज़ औक़ात मुतरजम साहब भी नहीं समझते कि उन्होंने क्या लिखा है। तर्जुमा निहायत ज़रूरी और काम की चीज़ है, बशर्ते कि अच्छा हो। हर ज़बान के मुहावरे, जुमलों की साख्त और बयान के पैराए अलग होते हैं। तर्जुमे का कमाल यह है कि मुसन्निफ़ के मफ़हूम को अपनी ज़बान और मुहावरे में इस तरह ढाल कर अदा किया जाए कि गुंजलक पैदा ना हो, असल ख्याल की क़ुव्वत में फ़र्क ना आए और ये मालूम हो कि किताब हमारी ही ज़बान में लिखी गई है। ये बात तर्जुमा मक़बूल है। अच्छे तर्जुमे अदब का जुज़ू बन जाते हैं और इन्हें असल तसनीफ़ की हैसियत हासिल हो जाती है। बुरे तर्जुमे ज़बान व अदब और पढ़ने वालों के दिमाग और उनकी तर्ज़ तहरीर पर बहुत मुज़र असरात डालते हैं। इल्म व फ़न के लिए इस्तिलाह ज़रूरी है, लेकिन इस्तिलाहों की भरमार ज़रूरी है। इस्तिलाह के ज़रूरी नहीं कि अदक और मुख़ल्लिक़ हो। अब ज़माना आम तालीम का है, इस्तिलाहतें ऐसी बनानी पड़ेंगी जो करीबुल फ़हम हो। दारुल तर्जुमा की इस्तिलाहतें नज़रसानी की मोहताज हैं। बाज़ बिलाशुबा बहुत अच्छी हैं और वो मकबूल भी
نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی ایسی ہیں کہ جو نہ زبان پر چڑھتی ہیں، نہ سمجھ میں آتی ہیں اور نہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بذات چند مستثنیات کے علم و فن کی جو کتابیں یہاں لکھی گئی ہیں، ان میں اصطلاحات غیر مانوس اور مشکل الفاظ کی کثرت و عبارت اکھڑی اور پیچیدہ ہے، اور برے ترجمے کی ساری شان موجود ہے۔ عام پڑھنے والوں کے لیے سلیس زبان میں وہی لکھ سکتے ہیں جو اپنے فن کے پورے ماہر اور زبان پر کافی قدرت رکھتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو کہ اردو پر جو سب سے بڑی آفت آئی اور جس کا خمیازہ ہم آپ تک بھگت رہے ہیں، وہ اسی شکل پسندی کی وجہ سے ہی ہے۔ بہار جب احاطہ بنگال میں شامل تھا، مظفر پور میں سینٹرل کالج کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے احاطہ بنگال کے لیے لیفٹیننٹ گورنر مسٹر جی بے کیمبل کو مدعو کیا گیا۔ 7 نومبر 1871 کو انہوں نے مظفر پور پہنچ کر سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فیلن نے انگریزی میں اور سید امداد علی نے اردو میں تقریر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر جو تقریر کی جاتی ہے اور سپاس نامے پیش کیے جاتے ہیں، ان میں پرشکوہ عربی فارسی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سید صاحب کی تقریر سن کر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا، میں مشکل سے یہ فرق کر سکا کہ ان کی تقریر اردو زبان میں تھی یا فارسی میں۔ صفحہ نمبر 111۔ اس ضمن میں یہ بھی کہا کہ اردو دیسی زبان نہیں اور تعلیم عامہ میں سے رواج نہیں دیا جا سکتا۔ واپس جانے کے بعد چند ہی روز بعد اس نے ایک عجیب و غریب سرکاری یادداشت شائع کی جس میں اردو کے خلاف خوب زہر اگلا۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ پچھلے دنوں جب مجھے بہار جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ دوگلی زبان پھل پھول رہی ہے اور ہمارے قوانین میں اس کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور مدرسوں میں بھی اس کی تعلیم کا انتظام ہے۔ بہار میں جو زبان میں نے سنی وہ نہایت خراب مصنوعی تھی۔ ایسی مصنوعی زبان میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس قسم کی زبان کو ہمارے مدارس میں دیسی زبان کہا جاتا ہے۔ مولوی لوگ جو زبان ہمارے مدارس میں سکھاتے ہیں وہ زبان کہلانے کی مستحق نہیں۔ میں اس موقع پر اس جاہلانہ اور تہذب آمیز تحریر کی تنقید کی ضرورت نہیں سمجھتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے جو اردو کی مخالفت شروع ہوئی تو آج تک اس سے پیچھا نہیں چھوٹا۔ یہ یادداشت ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے۔ اگر ہمیں اپنی زبان عزیز ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی تحریروں اور کتابوں میں، اور خاص کر ان تحریروں اور کتابوں میں جو عام لوگوں کے لیے شائع کی جاتی ہیں، غیر ضروری مشکل اور مغلق الفاظ اور ترکیبوں سے پرہیز کریں اور جہاں تک ہو سکے سادہ اور آسان زبان لکھیں۔ اس سے ایک تو علم کی عام اشاعت ہوگی، دوسرے ہماری زبان کی اشاعت اور قبولیت دور تک ہو جائے گی۔ جس کا کلام جس قدر سادہ الفاظ میں ہوگا اسی قدر زیادہ انسانوں تک پہنچے گا۔ صفحہ نمبر 112۔ مشق۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ نمبر الف، لوگوں کو مرزا غالب سے کیا شکایت تھی؟ ب، لوگوں کی شکایت کا کیا نتیجہ نکلا؟ جی، اہل لکھنؤ نے کس بدعت کو آغاز کیا؟ د، بقول مصنف ہم کیوں لکھتے ہیں، ہم آسان کیوں نہیں لکھتے؟ واو، آسان لکھنے کے لیے مصنف نے کن باتوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ ذال، اردو زبان میں مشکل پسندی کے دوسرے اور تیسرے دور کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سوال نمبر 2، مولوی عبدالحق نے مشکل لکھنے کو کیوں ناپسند کیا؟ سوال نمبر 3، مولوی حضرات اپنے وعظ میں موٹے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ سوال نمبر 4، آسان لکھنے والوں کو کن کن خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے؟ سوال نمبر 5، مضمون آسان اردو کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ الف، ہم کیوں لکھتے ہیں شگفتہ الفاظ میں ادا کیے جائیں۔ نمبر ب، ایک یا یہ بات پی سے لے کر ایٹم بم کی سی قوت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 7، جملے بنائیں۔ ہکا بکا ٹھیٹھ اکتفا سبق علمیت پرشکوہ۔ 113، 1896 تا 1977 عبدالماجد دریابادی۔ دریاباد ضلع بارہ بنکی میں 1896 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حاجی عبدالقادر اودھ کے مختلف قصبوں میں ڈپٹی کلکٹر رہے۔ لکھنؤ سے BA پاس کیا۔ فلسفہ میں MA کرنے کے لیے علی گڑھ کالج میں داخل ہوئے۔ کچھ عرصہ عثمانیہ یونیورسٹی میں ملازمت کی۔ زمانہ طالب علمی ہی میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے اخبار ہمدرد سے منسلک ہوئے، پھر اپنا اخبار سچ نکالا۔ اس کے بند ہونے کے بعد صدق رسالہ جاری کیا۔ 6 جنوری 1977 کو لکھنؤ میں انتقال کیا۔ عبدالماجد دریابادی جامع صفات شخصیت تھے۔ وہ بیک وقت صحافی، سنوائے نگار، سیرت نگار، شاعر، ڈرامہ نگار اور محقق و مترجم تھے، لیکن ان صفات میں سب سے بڑھ کر ان کی حیثیت فلسفی اور نگار کی تھی۔ تاہم مفسر قرآن اور عالم دین ہونے کی وجہ سے مذہبی حلقوں میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ مذہب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے اور مشرق کی تہذیب و تمدن کے پرستار تھے۔ ان کی تنقید تاثراتی نوعیت کی ہوتی تھی، جس کی نمایاں خصوصیت مبالغہ ہے۔
خوش سلیقی اور لطافت پسندی ان کی نسل کے نمایاں اوصاف ہیں۔ زبان کی سادگی اور پروکاری کاری کو بہت متاثر کرتی ہے۔ عبدالماجد دریابادی ایک ایسے ادیب تھے جن کا اسلوب منفرد اور ناقابل تقلید تھا۔ ماجد اپنے مضامین کے آغاز ہی سے قاری کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ وہ نازک جذبات کو بیان کرنے کے لیے مناسب اور موزوں الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ کئی مترادفات کا استعمال کر کے تاثیر کلام میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور کہیں موکلات کے ذریعے، کہیں صنعت تاثار کے ذریعے اور کہیں یاد آفرینی کے ذریعے۔ اپنی گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے وہ اپنی گفتگو، خطابت یا تحریر میں موزوں کلمات کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا زمانہ عبدالکلام آزاد اور علامہ اقبال کا زمانہ تھا، لیکن وہ ان کا ضمیمہ نہ بنے بلکہ اپنے لیے ایک نیا اسلوب ایجاد کیا اور یوں ادب میں نمایاں مقام پایا۔ اہم تصانیف: انشاء ماجد، مقالات ماجد، مضامین ماجد، نفسیات عوام، سچی باتیں وغیرہ۔ صفحہ نمبر 114 عبدالماجد دریابادی، نفسیات۔ حکمائے یورپ اور فلسفہ مغرب کی کسی مجلس میں اگر دفتن یہ سوال کر دیا جائے کہ دنیائے علوم و فنون میں سب سے بہتر، مفید اور ضروری علم کون سا ہے، تو مختلف زبانوں پر اس کے مختلف جوابات آئیں گے۔ لیکن اگر شخصی رجحانات اور ذاتی میلانات سے قطع نظر کر لی جائے تو تحقیق کی عدالت سے بالآخر فیصلہ ناطق یہ صادر ہوگا کہ جو علم حیات انسانی کی منازل طے کرنے یا فرائض معیشت کے ادا کرنے اور زندگی کے باہمہ وجوہ احسن و مکمل بسر کرنے میں سب سے زیادہ معین و درکار ہو، وہی سب سے بہتر اور اسی کی تحصیل سب سے مقدم اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تہذیب و تمدن کی دنیا میں جتنے علوم و فنون، جتنے پیشے اور جتنے مشاغل انسان کے لیے ضروری سمجھ جاتے ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کے اندر کامیابی کے لیے حیات نفسی کے اصول و قوانین سے عملاً واقف ہونا ضروری نہ ہو، اور جس علم میں حیات نفسی کے ان اصول و قوانین کی باقاعدہ تشریح کی جاتی ہے، اسی کا نام نفسیات ہے۔ یورپ کی ایک مشہور یونیورسٹی کے ایک دولت مند استاد صاحب شب کو اپنے کمرے میں تنہا سو رہے ہیں۔ ایک قزاق پستول سے مسلح خوابگاہ میں داخل ہوتا ہے اور پستول کی لبلبی پروفیسر صاحب کی پیشانی کے سامنے لا کر خزانے کی کنجی کا سوال کرتا ہے۔ سونے والے کی آنکھ کھلتی ہے تو موت کا منظر روبرو، کوئی دوسرا ہوتا تو بدحواس ہو جاتا، لیکن اس کے ہوش و حواس درست رہتے ہیں، چہرے پر سکون و اطمینان کے آثار قائم۔ بے ہراسی کے ساتھ ڈاکو سے کہتا ہے کہ یہ کیا مردانگی ہے کہ ایک سوتے ہوئے پر تم تین مل کر حملہ آور ہوتے ہو۔ ڈاکو تنہا تھے، گھبرا کے پیچھے دیکھنے لگتا ہے کہ دو اور ساتھی کہاں سے پیدا ہو گئے۔ استاد صاحب کی استادی کا کام آ جاتی ہے۔ ڈاکو کے ہاتھ سے ریوالور جھٹک کر زمین پر گرا دیتے ہیں اور کہا ابھی چت پڑے ہوئے تھے یا ابھی بھی الٹے اسی ڈاکو کو چت کر دیتے ہیں۔ معلم صاحب فن نفسیات سائیکالوجی کے معلم تھے اور فن کے محض عالم ہی نہیں تھے، عالم عمل بھی تھے۔ ایک شخص بار بار کا سزا یافتہ تھا، لیکن ہر سزا یابی اس کی جرم پسندی اور ذوق جیل بازی کو بڑھاتی ہی رہتی تھی۔ جب جیل کے اندر جاتا تو پرانے گاہک مجرموں کی صحبت جرائم پر اس کی دلیری بڑھائی جاتی، اور جب باہر نکل کر آتا تو ہر طرف سے لعن طعن کی آوازیں اور نفرت و بیزاری کے فکرے دل کو سخت سے سخت تر کرتے رہتے۔ جب آخری مرتبہ اس پر مقدمہ قائم ہوا تو اس کے وکیل نے اس ذلیل بدمعاش کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اٹھ کر اور کھڑے ہو کر استقبال کیا، عزت کے ساتھ ہاتھ ملایا، اپنے برابر کرسی پر جگہ دیا۔ مجرم کی قلب ماہیت تھی، اب وہ اس سرپا جرم ہستی، شائستگی اور امن پسندگی کی تصویر تھی۔ صفحہ نمبر 115 وکیل صاحب کوئی سائے نہ تھے، کوئی صاحب تصرف و کرامات نہ تھے، البتہ نفسیات کی اس حقیقت کے رمز شناس تھے کہ جماعت جس طرح کا اثر افراد پر ڈالتی ہے بس وہ اسی سانچے میں ڈال جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کچھ لوگ سازش کر کے کسی اچھے بھلے آدمی کو دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیں تو چند روز میں وقتاً اس شخص سے وحشت و جنون کی حرکتیں سرزد ہونے لگیں گی اور وہ خود بھی اپنے کو دیوانہ یقین کرنے لگے گا۔ اگر کسی شخص کے ہم نشین اسے نظروں سے گرانے لگے تو کچھ عرصے میں وہ شخص خود اپنی نظروں میں ذلیل معلوم ہونے لگے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی رہے تو چند روز میں اس بلند ہمتی اور بلند نظری پیدا ہو جائے گی۔ یہی حال مجرم کا بھی ہے۔ اگر ہم متواتر اپنی اثر آفرینیوں سے اسے یہ خیال دلاتے رہے کہ وہ جرائم پیشہ قابل تحقیر ہے تو وہ یقیناً ایسا ہی ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اپنے طرز عمل سے اس کے ذہن میں یہ جما دیں کہ وہ شریف اور مہذب ہے اور ہم اس سے وہی توقعات رکھتے ہیں جو ایک شائستہ شہری سے رکھنی چاہیے تو اکثر صورتوں میں وہ ستر کا یقیناً ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس نقطے تک نہ محض مجسٹریٹ کی رسائی ہو سکتی ہے، نہ پولیس کی، نہ نرے وکیل اور بیرسٹر کی، تا واقفیت کا خفی مؤثرات نفس انسانی پر بھی نظر نہ ہو۔ دو لڑکے جن کی عمریں 7-7 سال کی ہوں گی
الگ الگ اپنے ماسٹروں سے جغرافیہ کا درس لے رہے تھے۔ سبق میں آفتاب اور کرۂ ارض کے درمیانی فاصلے کا ذکر آیا۔ ایک ماسٹر نے اپنے شاگرد سے کہا، زمین سے آفتاب تقریباً 9 کروڑ میل دور ہے۔ لڑکے نے یہ فکرہ سننے کو تو سن لیا، لیکن سمجھ میں خاک نہ آیا کہ یہ 9 کروڑ کیا بلا ہے۔ استاد کی ہیبت سے زبان نہ ہلی، لیکن اس کے علم میں اس اطلاع سے متعلق اضافہ نہ ہوا۔ دوسرے استاد نے اس کے برعکس اپنے شاگرد سے شفقت کے ساتھ یہ سوال کر دیا، اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص اس وقت کرۂ آفتاب میں بیٹھا ہوا تمہارے کمرے کو تاک کر بندوق کا نشانہ لگائے تو کیا کرو گے؟ بچے نے فوراً جواب دیا، کیا کروں گا کیا؟ جلدی سے کمرے سے نکل کر بھاگ جاؤں گا۔ اس پر ماسٹر صاحب تمکین و تسکین کے لہجے میں بولے، مگر نہیں، اس کی کیا ضرورت، تم بدستور اطمینان سے اسی کمرے میں بیٹھے رہو اور روز اسی طرح آ کر پڑھتے رہو۔ یہ درجہ پاس کرو، پھر دوسرا درجہ پاس کرو، پھر اور پاس کرو، پاس کرتے کرتے BA پاس کر لو، اور پھر نوکری کرو، شادی بیاہ کرو، پھر تمہارے لڑکے پیدا ہوں گے اور لڑکے آ کر اسکول میں پڑھیں گے اور تم مجھ سے بھی زیادہ بوڑھے ہو جاؤ گے، جب کہیں جا کر اتنے برسوں کے بعد وہ آج کی چلی ہوئی گولی آفتاب سے کمرے تک پہنچے گی۔ کچھ ٹھکانہ ہے آفتاب ہماری زمین سے کتنی دور ہے؟ ان دونوں مثالوں میں پہلا استاد نرا کھرا جغرافیہ دان تھا، فطرت بشری سے بیگانہ۔ دوسرا استاد اپنے فن کے علاوہ اصول نفسیات کا بھی ماہر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نفس بشری ہمیشہ مجہول کو معروف کے ذریعے سے جانتا اور نامعلوم کو معلوم کے واسطے سے پہچانتا ہے۔ آفتاب کا فاصلہ بچے کے لیے قطعاً ایک مجہول و نامعلوم شے تھی، اسے کسی چیز کی وساطت سے اس کے ذہن نشین کرانا تھا۔ صفحہ نمبر 116، جو اس کے لیے خوب معروف اور اچھی طرح معلوم ہو، نہ کہ اس مجہول کا تعارف ایسے ذریعے سے کرایا جائے جو خود مجہول ہو، جیسے بچے کے دماغ کے لیے 9 کروڑ کا ناقابل تفہیم و ناقابل تصور عدد۔ فن تربیت کے علاوہ کے تمام اصول در حقیقت قوانین نفسی کے فروغ ہیں۔ اشتہار ہر دو فروش دیتا ہے، لیکن ہر اشتہار کامیاب و پر منفعت نہیں ثابت ہوتا ہے۔ اس کا کھلا راز یہ ہے کہ اشتہارات کی کامیابی کی کوئی محض اتفاقی شے نہیں ہوتی، بلکہ خاص خاص اصول و قوانین کی تابع ہوتی ہے۔ عام دکاندار ان اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کامیاب دلیل راہ دیتے ہیں۔ اشتہاری کامیابی کا اصول اشتہار کی جانب پبلک کی بے اضطراری جلب توجہ ہے، اور اسی ایک اصل کو نظر انداز کر دینے سے اتنے زائد مشترین ناکام رہتے ہیں۔ ایک شخص فلسکپ سائز کے کاغذ پر اشتہار دیتا ہے اور اس کے عنوان ایک بڑے لمبے جملے کو قرار دیتا ہے۔ یہ غریب اس سے بے خبر ہے کہ انسان کا ذہن ایک وقت میں متعدد چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے سرسری نظر میں ناممکن ہے کہ وہ طویل العنوان اشتہار پر متوجہ ہو سکے۔ دوسرا شخص جو اپنی چیزوں کا اشتہار ایک ہی عبارت کے ساتھ ایک ہی پرچے میں شائع کراتا رہتا ہے، وہ اس حقیقت سے بیگانہ ہے کہ نفس انسانی پر زیادہ مؤثر وہ دعویٰ ہوتا ہے جو تھوڑے تھوڑے فرق عنوان اور ہلکے ہلکے تفادت بیان کے ساتھ مختلف ذرائع سے اس کے سامنے پیش ہوتا رہے۔ ایک تیسرا شخص اپنے اشتہار کو نمایاں کرنے کے لیے سیاہ زمین میں سفید حروف درج کرتا ہے۔ وہ اس نقطے سے ناشنا ہے کہ جلب توجہ کی زیادہ قوت اس میں نہیں بلکہ صورت بالعکس میں، یعنی سفید سیاہ پر نہیں، سفید زمین پر سیاہ حروف تحریر کرنے میں ایک اور مشترک جالب توجہ کے اصول سے غلط واقفیت پیدا کر کے اپنے اشتہارات پر کوئی عجیب و غریب تصور بنا لیتا ہے کہ لوگ فرتے حیرت سے اسے خود بخود دیکھنے لگیں گے، اور بیچارہ اس سے بے خبر ہے کہ غیر متعلق الفاظ اور بے تعلق تصویروں کا اندراج بجائے مفید ہونے کے مؤثر پڑتا ہے۔ کتابوں کے اشتہار میں مینڈک کی شبیہ، حلوے کے اشتہار میں گرگٹ کی تصویر بجائے مفید ہونے کے شے مشترہ اور تصویر مندرجہ ذیل کے درمیان ایک عظیم اتفاق ذہنی پیدا کر دیتی ہے جو مشترک کے حق میں سخت مضر ہے۔ غرض جتنے مشترین ناکام رہتے ہیں، ان کی ناکامی کا راز بس اسی قدر ہوتا ہے کہ انہوں نے اشتہار دینے میں نفسیات بشری کے صحیح اصول کو نظر انداز کر دیا۔ اصولاً فطرت بشری سے واقفیت ہر شعبہ حیات کے لیے لازمی ہے۔ عملاً دنیا کے ہر پیشہ اور فن میں کامیابی انہی لوگوں کے حصے میں رہتی ہے جو قوانین نفس کو ملحوظ رکھ کر مشغول کار رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 117، مشق، سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ الف، مصنف کے نزدیک سب سے بہتر، مفید اور ضروری علم کون سا ہے؟ ب، وہ کون سا علم ہے جس میں حیات نفسی کے اصول و قوانین کی باقاعدہ تشریح کی جاتی ہے؟ ج، بقول مصنف پروفیسر نے ڈاکو کو کس طرح زیر کیا تھا؟ د، کیا چور کو چور یا برے کو برا کہنے سے وہ اچھا بن جاتا ہے؟ ہ، مصنف نے اشتہار کی کامیابی کا کیا اصول بتایا؟ سوال نمبر 2، درجہ ذیل میں سے غلط اور درست جوابات الگ الگ کر کے لکھیں۔ نمبر الف، اگر کچھ لوگ سازش کر کے کسی اچھے بھلے آدمی کو دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیں تو چند روز میں اس شخص سے وحشت اور جنون کی حرکتیں سرزاد ہونے لگیں گی۔ ب، زمین سے آفتاب 9 کروڑ میل دور ہے۔ ج، انسان ہمیشہ موجود کو معروف کے ذریعے سے جانتا ہے۔ د، اشتہار کی کامیابی کا
کا اصل اشتہار کی جانب پبلک کی اضطرابی جلب توجہ ہے۔ سوال نمبر 3، سبق کے حوالے سے علم نفسیات کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل عبارت کے متن کے حوالے سے تشریح کیجیے۔ عبارت: وکیل صاحب کوئی سائر نہ تھے، کوئی صاحب سے لے کر دیوانہ یقین کر لے گا۔ سوال نمبر 5، فطرت بشریت سے واقفیت اور ہر شعبہ حیات کے لیے لازمی ہے، وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 6، نفسیات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مصنف نے جو واقعات بیان کیے آپ انہیں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ سوال نمبر 7، جملوں میں استعمال کیجیے۔ اثر آفرینی، فطرت بشرا، ناقابل تفہیم، تہذیب و تمدن، وحشت، ہم نشین۔